ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان خطرناک جنگی صورتحال اور دوسری طرف ٹرمپ کا اچانک چین پہنچ جانا، کیا دنیا ایک نئے عالمی اتحاد کی طرف بڑھ رہی ہے؟ جس چین کو امریکہ اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتا ہے، آج اسی چین سے ایران کے معاملے پر مدد کیوں مانگنے جا رہا ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری اینڈ فورس سے۔ مشرق وسطیٰ اس وقت شدید کشیدگی کی لپیٹ میں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگی صورتحال نے نہ صرف خلیجی خطے بلکہ پوری دنیا کی سیاست، معیشت اور توانائی کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایسے نازک وقت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اچانک چائنا کا دورہ دنیا بھر کے تجزیہ کاروں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ یہ صرف ایک سفارتی ملاقات نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان بدلتے ہوئے توازن، معاشی مفادات، جنگی خدشات اور مستقبل کے عالمی نظام کی بڑی تصویر ہے۔ ٹرمپ کے دورہ چین کی اہمیت کی بات کریں، ڈونلڈ ٹرمپ اور زی جن پنگ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کئی حساس موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ ایران جنگ، آبنہ حرمت، عالمی تیل سپلائی، چین امریکہ تجارت، تائیوان تنازع، مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی، عالمی طاقت کا توازن۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ چین ایران پر اپنا اثر سوگ استعمال کرے تاکہ خطے میں کشیدگی کم ہو سکے۔ امریکہ کو چین کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ یہ سوال پوری دنیا پوچھ رہی ہے۔ چین ایران کا بڑا تحادی ہے۔ ایران کا چائنا بڑا تجارتی پارٹنر ہے، تیل کا خریدار ہے، سفارتی حمایت کرتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے ایران چین کے بہت قریب ہے۔ چین نے کئی مواقعوں پر ایران کے خلاف سخت مغربی پابندیوں کی مکمل حمایت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے اگر کوئی ملک ایران کو مذاکرات پر آمادہ کر سکتا ہے تو وہ چین ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ اینیمی رائیول ڈپلومیسی۔ بین الاقوامی سیاست میں بعض کا دشمن بھی ضرورت بن جاتے ہیں۔ امریکہ اور چین معاشی حریف ہیں، فوجی مقابلہ رکھتے ہیں، تائیوان پر شدید اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ایران جنگ نے امریکہ کو مجبور کیا وہ چین کے ساتھ رابطے بڑھائے۔ یہی عالمی سیاست کا فلسفہ ہے۔ پرماننٹ فرینڈز نہیں ہوتے، پرماننٹ انٹرسٹ نہیں ہوتے۔ ایران جنگ نے امریکہ کو پریشان کیوں کیا؟ تیل کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ایران کے پاس آبنہ حرمت پر اثر و رسوخ ہے، جہاں سے دنیا کے تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ متاثر ہوتا ہے، عالمی تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، عالمی معیشت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے امریکہ اور چین دونوں چاہتے ہیں کہ یہ راستہ کھلا رہے۔ چین اس سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کئی تجزیاتی رپورٹس کے مطابق امریکہ جنگ میں مصروف ہے، جبکہ چین خود کو استحکام کی طاقت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اس سے چین کی عالمی ساکھ بہتر ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کے دورے کے پیچھے ممکنہ مقاصد کی اگر بات کریں، ایران پر دباؤ بڑھانا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ چین ایران کو نرم موقف اپنانے پر آمادہ کرے، آبنہ حرمت کھلی رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے، جنگ کو پھیلنے سے روکے۔ معاشی مفادات ہیں۔ امریکہ چین کے درمیان ٹریڈ وار، ٹیرف، ٹیکنالوجی کمپٹیشن پہلے ہی موجود ہے۔ ٹرمپ اس دورے کے ذریعے معاشی کامیابی بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ عالمی طاقت کا توازن برقرار رکھنا۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ روس، چین، ایران ایک مضبوط بلاک کی شکل اختیار کریں، اس لیے واشنگٹن چین کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں چین کیا چاہتا ہے۔ اس بحران سے کئی فائدے چائنا حاصل کر سکتا ہے۔ خود کو امن پسند طاقت ظاہر کرنا، امریکہ کو سفارتی دباؤ میں رکھنا، مشرق وسطیٰ میں اثر رسوخ بڑھانا، تیل سپلائی محفوظ رکھنا، خلیجی ممالک سے تعلقات بہتر بنانا، لیکن چین براہ راست جنگ میں شامل ہونے سے بچنا چاہتا ہے۔ تائیوان کا معاملہ حساس ہے۔ ٹرمپ کے دورے کے دوران چین نے واضح پیغام دیا کہ اگر تائیوان کے معاملے کو غلط انداز سے ہینڈل کیا گیا تو امریکہ اور چین تصادم کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین ایران مسئلے پر تعاون کے بدلے تائیوان پر نرم امریکی موقف چاہ سکتا ہے۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ آج دنیا دو بڑے کیمپس میں تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ، مغربی اتحادی، دوسری طرف چین، روس، ایران۔ اگرچہ یہ مکمل فوجی اتحاد نہیں، لیکن عالمی سیاست پر ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس دورے سے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
پاکستان کے لیے یہ صورتحال بہت حساس ہے کیونکہ چین پاکستان کا قریبی اتحادی ہے، ایران پڑوسی ملک ہے، امریکہ بھی پاکستان کے لیے اہم طاقت ہے۔ پاکستان کو انتہائی محتاط خارجہ پالیسی اپنانا ہوگی تاکہ معاشی مفادات محفوظ رہیں، علاقائی کشیدگی پاکستان تک نہ پہنچے۔ ٹرمپ کا چین کا یہ دورہ صرف ایک سفارتی ملاقات نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان بدلتی ہوئی حکمت عملی، خوف، مفادات اور آنے والے عالمی نظام کی ایک جھلک ہے۔ ایران جنگ نے دنیا کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی بھی طاقت اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ امریکہ کو بھی اپنے سب سے بڑے حریف چین کے دروازے پر جانا پڑ رہا ہے۔ دنیا اب صرف جنگوں سے نہیں بلکہ طاقتور ملکوں کی خاموش ملاقاتوں سے بدل رہی ہے، اور ٹرمپ کا یہ دورہ چین اس بدلتی دنیا کا سب سے بڑا اشارہ ہے۔